بلو نے اسکول سے آتے ہی اپنا اسکول بیگ صوفے پر پھینکتے ہوئے کہا، مما جان آج شام کو کوفتے بنانے ہیں۔ بیٹا آج تو میں نے پالک پکائی ہے، کل کوفتے بنا لیں گے، اس کی مما نے آہستگی سے کہا۔ روز شلجم پالک مولی پکا کر بیٹھ جاتی ہیں، جب پوچھو سبزیاں انہوں بلو نے منہ بنا کر کہا، ابھی پچھلے دنوں تو گوشت کھایا تھا، قورمہ بریانی کڑھائی، اس کی مما نے کہا۔ وہ تو دعوت ہی کھا لیا، ورنہ دالیں سبزیاں کھلاتی ہیں۔ پتہ ہے آج حسن کوفتے لایا تھا، اس نے مجھے بھی کھلائے تھے، بڑا مزہ آیا تھا، بلو نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں کے ساتھ بیٹھی پڑوسن بھی ہنسنے لگی۔ بیٹی وہ لا سکتا ہے، اس کے ابو کی دکان ہے، تمہارے ابو فیکٹری ملازم ہیں۔ میں ایسی باتیں روز سنتا ہوں، مجھے نہیں کھانا شلجم پالک، لگتا ہے میرے پیٹ میں سبزیوں کی فصلیں اگ جائیں گی، بلو نے اس انداز سے کہا کہ دونوں ہنسنے لگے۔ پہلے تو سارے شلجم وغیرہ تو گائے بھینسوں کی خوراک ہے، آپ صحت کے لیے مفید ہے، کھا کر کھلا دیتی ہیں۔ مما جان پلیز آج کوفتے کھلا دو۔ اچھا بھائی بلو، آج شام کو شامی کباب بنا رہی ہوں، تم میرے گھر سے لے آنا، ان کے پڑوسی نے کہا۔ یہ ہوئی نا بات آنٹی جان۔ بلو خوشی سے اچھلا اور یونیفارم بدلنے کمرے میں چلا گیا۔ بلو کو شام کا بے چینی سے انتظار تھا۔ جو ہی شام ہوئی وہ کٹورا پکڑے شامی کباب لینے پہنچ گیا، کباب لے کر سب کے سامنے بیٹھ کر چسکے لے کر کھانے لگا۔ ننھی فاطمہ بھی دیکھ رہی تھی، مگر اس نے لفٹ نہ کروائی، اسکول میں حسن سے دوستی تھی، وہ کھانے کے وقت اپنے ساتھ بٹھا لیتا، گھر میں سبزی وغیرہ پکتی یا آلو گوبھی، وہ کٹورے اٹھائے کبھی کس پڑوسی کے کبھی اس پڑوسی سے سالن مانگ لیتا، اگر اس کی مما روتی تو کہتا چکن پکا لو، کسی کے ہاں سالن لینے نہیں جاؤں گا۔ مما اس کی ان حرکتوں سے پریشان تھیں، پڑوسی والے بھی عاجز آ گئے تھے، انہوں نے کئی بار انکار کیا مگر ڈھیٹ بلو فقیروں کی طرح کھڑا رہتا، انہیں مجبوراً سالن دینا پڑتا۔ مزے کی بات یہ کہ بلو کو ذرا بھی شرمندگی نہ ہوئی تھی۔ بلو کی نانی اماں کچھ دنوں کے لیے ان کے گھر رہنے آئیں تو وہ بھی بلو کی حرکتیں نوٹ کرتی رہیں، انہوں نے اسے سمجھانے کا فیصلہ کیا۔ نانی اماں ہر روز ایک نئی کہانی سناتی، کبھی شہزادہ کی شادی، کبھی جن پری اور دیو کی خطرناک قید، کبھی نیک اور غریب لکڑیاں کی کہانی، معمولی سی خدمت پر کسی بزرگ عورت یا مرد کا اچانک جادوئی قلین یا تلوار کا تحفہ اور اڑنے والے گھوڑے دینا، کسی ظلم دیو کی جان طوطے میں ہونا، ہر کہانی کا انجام یہی ہوتا کہ وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بادشاہ نے شہزادی کی شادی کر دی، تخت ان کے حوالے کر دی کہ یاد انہی میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن بلو اور ننھی فاطمہ اپنی نانی جان کے سائیں بائیں لیٹے نئی کہانی کی تقاضا کر رہے تھے۔ اس بار نانی جان نے جنگل کی کہانی شروع کی۔ ایک جنگل میں شیر رہتا تھا، وہ بہت بہادر تھا، اپنے کھانے کے لیے وہ گائے بھینسیں ہرن بیل گائے وغیرہ کا شکار کرتا، پھر بڑے مزے سے جی بھر کر اس کا گوشت کھاتا اور ہڈیاں گیدڑ لومڑی اور لکڑ بکڑ کے لیے چھوڑ جاتا تھا۔ چھی چھی چھی، شیر کی چھوڑی ہڈیاں کھانے کون سی اچھی بات ہے، انہیں خود شکار کر کے کھانا چاہیے، بلو نے کہا۔ بیٹا خود کھانے کے لیے شکار کرنا پڑتا ہے، یہ لومڑی اور گیدڑ وغیرہ شکار نہیں کرتے، بلکہ یہ شیر کے لیے شکار کا انتظار میں رہتے ہیں، جو ہی شیر شکار کر لے وہ ہڈیاں اور گوشت وغیرہ کھائیں۔ نانی جان اس کا مطلب ہے کہ گیدڑ اور بلو بھائی کی عادتیں ایک جیسی ہیں، ننھی فاطمہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ بلو فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے سچ کہا، بلو کو دیکھ لو، وہ کٹورا پکڑے گھر گھر سالن کے لیے پھرتا ہے، یہ شیر نہیں بنتا بلکہ گیدڑ بن کر دوسروں کے گھروں کا کھانا کھانے آسان سمجھتا ہے۔ کیا مطلب نانی جان، آپ نے مجھے گیدڑ اور لومڑی سے تشبیہ دی ہے؟ بیٹا جو مانگ کر کھاتا ہے اسے غدار یا فقیر سمجھ لو، اور جو بچہ کچا کھاتا ہے اسے گیدڑ سمجھ لو یا لومڑی، ایک ہی بات ہے۔ واہ نانی جان، ننھی فاطمہ نے تالیاں بجائیں۔ بلو بھائی ایسا ہی ہے، اب آپ روز دوسروں سے کھانا مانگیں۔
چپ رہ فاطمہ، بلو نے زور سے چلایا، آج سے میں شیر بننا ناپسند کروں گا، کسی کے گھر مانگ کر ہرگز نہیں لاؤں گا۔ نانی جان، آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں، اب کسی کے گھر سے نہیں مانگوں گا۔ اس کی آنکھوں میں عزم تھا، لہجے میں سچائی تھی۔ نانی جان خوش تھی، انہوں نے بلو کو صحیح راستہ دکھایا تھا۔